کراچی نے ناظرین ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ کراچی کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس وقت کراچی کے اندر جو سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان ہے۔ کراچی بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نبھا رہا ہے، منی پاکستان ہے، اور یہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ پاکستان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں، اور کراچی کا فیصلہ لگ بھگ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تو یہ کچھ مناظر آپ دیکھیے، یہ تب کی ہیں جب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے کے بعد کراچی میں جلسہ کیا تھا، اور کس طرح سے پاکستانیوں نے انہیں رسپونڈ کیا تھا۔ جس رات عمران خان صاحب کی حکومت گری، اگلے ہی روز شہر کراچی میں لوگ بہت بڑے پیمانے پر باہر نکلے، انہوں نے قومی ترانہ پڑھا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب کے فوٹوز اٹھا کر یہ پوچھا کہ خان صاحب دیکھیں کوئی شہر رہ تو نہیں گیا جو آپ کے لیے آج باہر نہیں آیا۔ بلکہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ڈائری لے کر نکل گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور اس طرح کا وزیر اعظم ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ بہت کراچی والوں کے جذبات بڑے ہائی تھے، اور وہ ہوا بھی ہے۔ عمران خان کے جانے کے بعد جو تباہی ہوئی پاکستان کی، وہ ایک ایک بچہ پاکستان کا گواہ ہے۔ اب عمران خان کا کھلاڑی پہنچا کراچی میں، سہیل آفریدی، اور کراچی نے جو امید تھی اس سے بڑھ کے رسپونڈ کیا۔ ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح کا استقبال ملا، جیسا کراچی کے مختلف علاقوں میں استقبال مل رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر لوگ جدھر جاتے ہیں سہیل آفریدی وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سٹریٹ موومنٹ کا جو ایک مومنٹم کراچی کو بنانا تھا وہ اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور لیکن جب تک سہیل آفریدی دورہ مکمل کر کے واپس خیبر پختونخوا پہنچ نہیں جاتے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ان کا بھی ہے، اور عاصم منیر صاحب وہاں سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ایک اتحاد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگلے 3 دن مزید پاکستان پیپلز پارٹی کا امتحان ہے۔ تو سہیل آفریدی کو کراچی نے زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، خاص طور پہ جن علاقوں میں وہ گئے، جن لوگوں سے وہ ملے، کچھ وہ پشتون ایریاز میں گئے، کچھ وہ مہاجر ایریاز میں گئے، لیاری کے قریب وہ گئے، لیاری میں وہ نہیں پہنچ پائے، لیاری کے اندر نہیں گئے، گھانچی پاڑا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی کمپین کو ختم کیا گزشتہ رات کے لیے، اور گھانچی پاڑا پہ جس طرح لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا پورا وہ ایریا ہی امڑ کے باہر آ گیا، اور لیاری میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان انتظار کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، لیکن پھر وہاں سے کچھ اطلاعات کی بنا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے کراچی میں، انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم اپنی کمپین ختم کر کے ابھی واپس جائیں گے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، لیاری کے لوگ، جو خاص لیاری ہے۔ اب یا تو سہیل آفریدی صاحب واپس لیاری جائیں گے، یا پھر لیاری کے لوگوں کو ایک موقع ہے کہ وہ مزار قائد والا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اتوار والے دن کا، وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اتوار کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان صاحب جس دن سے جیل گئے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کی حکومت بننے کے علاوہ خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری سے باہر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ ایک بھرپور جلسہ کر کے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دے، یعنی یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا کے تمام ممالک میں جو مبصرین، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہوں یا غیر ملکی ہوں جو پاکستان کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، یا غیر ملکی طاقتیں، یہ ان سب کو ایک پیغام دینے کا جلسہ ہو سکتا ہے جس میں اگر پاکستانی بڑی تعداد میں نکل کر آ جاتے ہیں اور کراچی کی سڑکوں کو ہر طرف سے بھر دیتے ہیں، اور کراچی کے لوگ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہیں، تو یہ جلسہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے دے گا۔ یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر جو پاکستان کے آس پاس کے ممالک ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا، اور سب کو یہ پتا چل جائے گا، محمد بن سلمان کو پتا چل جائے گا، گلف ممالک میں سب کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کیا ہے، اور لوگ آج بھی پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو حکمرانوں نے جا کے باہر ملکوں کے اندر پروپیگنڈا کیا، یہ پوری دنیا کو جا کر کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، عدالتیں اس کو سزا دے رہی ہیں، پاکستان کے الیکشن میں وہ ہار گیا ہے، اور جو انفارمیشن یہ لوگوں کو دیتے ہیں لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے
یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق اس کے منافی ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ پہ، اور گراؤنڈ پہ ثابت کرنے کا موقع اتوار کے دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستانیوں کو اس فسطائیت کے خلاف زور لگانا چاہیے، اور وہ یہ ثابت کریں کہ وہ اس ظالم رجیم کے خلاف ہے، وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں اس فسطائیت، ظلم اور جبر کے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستانیوں کو نکل کر یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں، پاکستانیوں کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، پاکستانیوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کا احترام چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی یہ موقع ضائع نہ کریں۔ کراچی کے شہریوں کے اوپر پورے پاکستان کی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اور کراچی کے شہریوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اسی طرح ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے، یا کسی موقع پر ان کی نیت بدل جاتی ہے، یا کوئی بدنیتی آ جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا حساب کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، مقبولیت کا میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں پہ جانچنے کا، لیکن آپریشن پر سہیل آفریدی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کراچی میں کہ آپریشن پر میں بار بار اپنا موقف دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں بار بار، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپریشن ہوتا ہے تو یہ کھلی بدماشی ہے۔ سہیل آفریدی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی سمیت تمام دہشت گردوں کی مذمت کر رہی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ بھی آپ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ وہ منٹس نکال کر لے آئیں جن منٹس میں یہ فیصلہ کیا گیا، جس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا اس کے منٹس لے آئیں کہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کر دہشت گردوں کو واپس بسایا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا تھا۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی ونگ ہوتی ٹی ٹی پی کا تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لا کر بسانے کی مخالفت کیوں کرتی؟ مراد سعید عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ اگر مراد سعید جیسا آدمی اس کی مخالفت کر رہا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس کے خلاف ہوئی۔ تو انہوں نے سہیل آفریدی نے وہی بات کی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن سے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جناب یہ بتایا کہ اب وہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور اپنا اگلا پلان بھی بتایا صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم مجھے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت پر بلائیں گے تو میں لازمی جاؤں گا۔ وفاق خیبر پختونخوا حکومت، سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی ادارے مل کر خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے راستہ نکالیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کسی بھی قسم کے مذاکرات کا اختیار عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ کو دیا ہوا ہے۔ اب ناظرین ذرا آپ مقبولیت کا تماشا دیکھیں۔ یہ ایک ٹویٹ ہے سعید غنی صاحب کا۔ سعید غنی صاحب نے جس وقت یہ ٹویٹ کیا، اب جس وقت میرے پاس یہ سکرین شاٹ ہوئے، اس وقت تک 2000 لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، اور 10,000 سے زائد لوگ ان کے اس ٹویٹ کو لائک کر چکے ہیں چند گھنٹوں میں۔ اس ٹویٹ کے اندر کیا ہے؟ سعید غنی سہیل آفریدی کو اجرک اور ٹوپی پہنا رہے ہیں، یعنی اس کو جو ری پوسٹ کیا وہ 1000 سے زائد لوگوں نے کیا، 1200-1300 لوگوں نے ری پوسٹ کیا، اس کو 1.5 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے تھے، اب تو 2 لاکھ سے اوپر ہو گئے، اور 10,000 سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ تو یہ کتنی زیادہ مقبول ہوئی ان کا ٹویٹ۔ لیکن یہی سعید غنی ہے، ان کے جو پچھلے ٹویٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اس سے پیچھے والا جو ان کا ٹویٹ ہے جو 30 نومبر کا ہے، اس کے 89 ری ٹویٹس ہیں، یعنی یہاں 10,000 سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ 10,000 سے زائد اب تو لگ بھگ 15,000 کے قریب ہونے والے ہوں گے۔ اور دوسری جانب جو پرانا والا ہے، ایک میں 199، ایک میں 207، ایک میں 214، ایک میں 134 یہ لائکس ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جب سعید غنی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا انہیں اجرک پہناتے ہیں تو سعید غنی صاحب کو کتنی پذیرائی ملتی ہے۔ یہ وہ ریالٹی ہے جس سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھاگنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھاگ نہیں سکیں گے، یہ حقیقت بار بار آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ناظرین، کراچی میں فوجی ٹرک گزر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تو فوجی ٹرک کے اندر سے فوجی جو ہیں وہ مکے لہرا لہرا کے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی قیدی نمبر 804 کے نعرے فوجی بھی لگاتے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ 90% سے زیادہ جو فوج کے اندرونی طور پہ ادارے کے اندر ایک سروے ہوا، 90% سے زیادہ ادارے کے اندر جو لوگ ہیں یا فوجی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، بہت تھوڑی مقبولیت ہے باقی لوگوں کی۔ تو عمران خان کی مقبولیت چاہے فوج کے اندر ہے، چاہے فوج کے باہر ہے، چاہے سویلینز میں ہے، چاہے بیوروکریٹس میں ہے، ہر طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت یکساں ہے۔ یہ صرف سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فوجی ٹرک کے اندر سے مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو ملٹری کی جو فیملیز کو ملتا ہوں وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں عمران خان سے، اور وہ بڑے شرمندہ ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر بڑی کھل کر بات کی ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے آئینہ دکھایا، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک طرح کا آئینہ دکھایا۔ محمود اچکزئی صاحب نے سخت بات کر دیتے ہیں، لیکن بزرگ سیاستدان ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی اس وقت قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا رہا ہے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اس وقت جو عوامی حمایت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے یا عمران خان کو حاصل ہے، تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں رہی۔ اس کے باوجود عمران خان جیل میں ہے، معذرت کے ساتھ اس کی وجہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کی کمی ہے۔ ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر ہے، یعنی ہر 100 بندوں نے اپنا اس نے یہ گروپ بنایا، اس نے وہ گروپ بنایا، وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، وہ کہتا ہے وہ کمپرومائز ہے۔ اور اس کے اندر نا بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا جنہوں نے خود کوئی قربانی نہیں دی، جنہوں نے خود ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ بتاتے ہیں وہ فلانا بھی ایم این اے جڑا ہے وہ غدار ہے، وہ فلانا ایم پی اے جو وہ بھی غدار ہے، وہ فلانا جو ہے وہ بھی۔ انہوں نے اتنا سخت کر دیا کرائیٹیریا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ لوگ بےچارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے، وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، یار ہم کدھر جائیں، ہم کام کرتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں پھر گالیاں پڑتی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے بڑا سخت کرائیٹیریا کر دیا، اور زیادہ تر ایسے لوگوں نے جن کا اپنا چہرہ دکھائی بھی نہیں دیتا، جو خود سامنے آ بھی نہیں سکتے، یا ایسے لوگوں نے جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی۔ دیکھیں، ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک سرٹن لیول تک لڑ سکتا ہے، کوئی آدمی زیادہ لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے، کوئی چھوٹی۔ ایک دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے خان صاحب کے سامنے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کوئی آپ کے سامنے کارکن ایسا آ جائے گا جو گولی کھا لے گا آپ کے لیے، کوئی ایسا آ جائے گا جو آپ کے لیے گولی مار بھی سکتا ہے، کوئی ڈنڈا کھا سکتا ہے، کوئی ڈنڈا مار سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو نہ ڈنڈا کھا سکتا ہے نہ ڈنڈا مار سکتا ہے، صرف نعرہ لگا سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو پولیس کو انگیج کر سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو ان کے آگے لگ کے بھاگ سکتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے گھر کے اندر کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو جانماز پہ بیٹھ کے آپ کے ہاتھ میں دعائی کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے نا، اب سارے لوگ تو ایک طرح کے نہیں ہوتے مار کھانے والے، تو آپ کو ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کرائیٹیریا بہت سخت کر دیا گیا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چلے گئے، میں ان لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا جو لوگ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر چلے گئے، یا جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گیمیں ڈالنا شروع کر دی۔ ان کا احتساب تو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے خود کر دیا۔ یہ چند لوگ تھے، 4-5 لوگ، خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے ان کی طبیعت صاف کر دی، انہیں پتا چل گیا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اوورآل بہت سارے لوگ بیچارے عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چل پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے اب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ ایک بڑی کمپین ہے، ایک بہت بڑا کام کرنا پڑے گا پاکستان میں، سب کو دل بڑا کرنا پڑے گا، سب کو بلانا پڑے گا، پورے پاکستان کو آواز دینی پڑے گی۔ تو ڈسپلن کی کمی ہے، ہر 100 آدمی کے اوپر ایک لیڈر ہے جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن عمران خان پہ سب متفق ہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی اچھی، کوئی آدمی کم قربانی دے رہا ہے، کوئی زیادہ قربانی دے رہا ہے، کوئی بہت زیادہ قربانی دے رہا ہے، کسی نے اپنا یہ دھڑا بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنا وہ گروپ بنایا ہوا ہے، لیکن سارے کے سارے ایک بات پہ متفق ہے کہ لیڈر عمران خان ہے، عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ تو اس ایک بات پہ اگر سب ایک دوسرے کو برداشت کریں تو ایک بہت بڑی کمپین بن سکتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس طرح عمران خان نہیں نکلے گا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ ہم برے وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیں سکھایا گیا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم ظالم کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مظلوم کروڑوں میں اور ظالم لاکھوں میں ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ظلم مٹانے کے لیے ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ پاکستان میں ہزاروں پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں کے
دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن آج تک کسی بھی جرنیل کو، صدر کو یا وزیر اعظم کو آئین کی خلاف ورزی پر سزا نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کو تو ہوتی رہی ہے بیچاروں کو سزائیں، انہوں نے خلاف ورزی نہیں بھی کی آئین کی تو ان کو سزائیں ہوتی رہی ہیں۔ اصل جو سزا ہونی چاہیے وہ تو جرنیلوں کو اور ججوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے تباہیاں پھیری ہیں پاکستان کے اندر، تو انہیں سزا نہیں ہوئی۔ ہمیں نکلنا ہوگا، نہ کسی کو گالی دیں گے نہ ڈنڈا اٹھائیں گے۔ 8 فروری کو سڑکوں پہ عوام کی بادشاہی ہوگی۔ اچکدئی صاحب نے نا بار بار نواز شریف صاحب کو غیرت دلانے کی کوشش کی، ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی۔ بار بار وہ نواز شریف کو کہتے رہے کہ میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہار گئے، میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے، میاں صاحب باہر نکلیں، میاں صاحب فیس کریں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب چپ کے بیٹھے رہے، انہوں نے پرویز رشید کو آگے کر دیا۔ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ جب بیٹھتے تھے نا رپورٹنگ کے دنوں میں، تو یہ ہمیشہ کہتے تھے جرنیلوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کیسے جرنیلوں نے گھٹیا سیاست سے نواز شریف اور ملک کے خلاف سازشیں کی ہیں، مگر عمران خان ایسا مائی کا لال ہے جس نے بڑے بڑے بے نقاب کر دیے۔ عمران خان نے بڑے خونی لبرلز بے نقاب کر دیے، راتب خور مولوی ملا جو ہیں وہ بے نقاب کر دیے، سرکاری ملا بغض سے بھرے ہوئے دانشور بے نقاب کر دیے۔ پاکستان کا میڈیا، عدلیہ اور تقریباً تمام ادارے ان کے اندر بیٹھے ہوئے گھسپیٹیے عمران خان صاحب نے بے نقاب کر دیے۔ اور سب سے بڑا نقاب عمران خان صاحب نے جو جعلی انقلابی تھے نا پرویز رشید صاحب جیسے، ان کے منہ سے انہوں نے اتارا۔ یہ لمبے عرصے تک سویلین سپرمیسی کے علمبردار بنے رہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں حزب اختلاف کے محترم قائدین کی جمہوریت کے نام پر نون لیگ کے قائد کو صدائیں کارگر ہوتی اگر وہ فسطائیت کے وکیل بن کر لاہور نہ آتے۔ لاہور کے جمہوری مزاج نے ان کے فسطائی رویوں کو بھگتا بھی اور نمٹایا بھی۔ یہ ہمیں آوازیں دینے کی بجائے جناح ہاؤس جائیں اور قائد اعظم سے معافی مانگیں۔ پرویز رشید صاحب، آپ کو جب تک فوج نے نہیں بتایا، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتایا، آپ کو پتا تھا یہ جناح ہاؤس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے، جناح ہاؤس نہیں گئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے۔ کیا کراچی کے اندر لوگ مزارے قائد کے اوپر گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے؟ جہاں پہ بھی لوگ گئے وہ وہاں گئے کہ یار اسٹیبلشمنٹ کا دفتر ہے، تک لوگ احتجاج کرو۔ یہ عمران خان سے لڑ رہے ہیں، لڑائی تو فوج لڑ رہی ہے عمران خان سے، آرمی چیف لڑ رہا ہے عمران خان سے لڑائی، اور تو کسی کی لڑائی نہیں ہے۔ قوم یہ بات سمجھ گئی تھی، وہاں احتجاج کرنے گئے، آپ نے وہاں سے پولیس غائب کر دی، وہاں سے سیکیورٹی ساری کی ساری ہٹا دی، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، اور ان کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ وہاں پہ CCTV فوٹیج ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی گواہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ سویلین کورٹس کے اندر ان کو سزائیں دلاتے، آپ کو ملٹری کورٹس کا سہارا لینا پڑا۔ تو پرویز رشید صاحب، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے؟ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو تو یہی پتا تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں قائد اعظم سے معافی مانگے۔ ایکچولی پرویز رشید صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جا کے فوج سے معافی مانگ لو، اور ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ فسطائی قوتوں کے لیے حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی، لاہور خاموش ہے اور خاموش ہی رہے گا۔ نہیں پرویز رشید صاحب، لاہور سسک رہا ہے، لاہور چیخ رہا ہے، آپ کو لاہور کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ لاہوری ایسے نہیں ہے، لاہوری بڑے غیرت والے لوگ ہیں، لاہوری بڑی شرم والے لوگ ہیں۔ لاہوریوں کو آپ نے دبا کر رکھا ہوا ہے، لاہور پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لاہور کی فطرت ایسی نہیں ہے۔ لاہور نے قائد اعظم کو ویلکم کیا، لاہور نے فاطمہ جناح کو ویلکم کیا، لاہور نے بے نظیر کو ویلکم کیا، لاہور نے نواز شریف کو ویلکم کیا جب بھی اس نے کبھی انقلاب کا نعرہ لگایا، اور آج لاہور عمران خان کو ویلکم کر رہا ہے۔ جس دن لاہوریوں نے جھٹکا لگایا نا اور چھٹکارا حاصل کیا اور یہ زنجیریں توڑ دیں، اس دن آپ لوگوں کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، یہ گارنٹی آپ میرے سے لے لیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ خبر آئی ہے جناب پنجاب کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ جس حکومت نے 10 ارب روپے کی بیچی ہے PIA، یعنی PIA کو کتنے میں بیچا؟ 10 ارب روپے کا، اور چھلانگے ماری جناب، بڑی کامیابی حاصل کر لی، اونچی اڑان، فلانی ڈمکانی اڑان۔ یار 10 ارب روپے میں آپ نے اتنی بڑی ایئر لائن بیچ دی، ایک پینٹ کے اندر، منہ پھلی کے ایک دانے کے عوض آپ نے اتنی بڑی ایئر لائن بیچ دی۔ ایک طیارہ 10 ارب کا نہیں ہے، اتنے تو طیارے نہیں آتے جتنی آپ نے پوری ایئر لائن ہی اٹھا کے بیچ دی آپ نے۔ ایک اسلام آباد میں کمرشل بڑا پلاٹ آپ لے لینا تو 10 ارب روپے میں وہ آپ کو نہیں ملتا، آپ نے پوری کی پوری ایک انٹرنیشنل ایئر لائن اٹھا کے بیچ دی، پاکستان ایئر لائن 10 ارب روپے کی انہوں نے بیچی۔ اب جس حکومت نے یہ بیچی اس کا کارنامہ چیک کریں آپ، آفتاب شیرپاؤ صاحب نے بھی اس کا گلہ کیا اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں۔ کارنامہ ان کا یہ ہے کہ وفاق نے، یعنی وفاقی حکومت شہباز شریف نے، پنجاب حکومت کے
465 अरब रुपए का एक मंसूबा है कि लाहौर से बहावलनगर तक एक सड़क बनानी है। वो उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर ले ली कि हम बना देते हैं आपको। यानी पंजाब ने पैसा देना था 50% ये कर दो, वो नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी हम बना कर देते हैं आपको। और ये जनाब जो IMF के साथ भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी जो मुआहदा था, और फिस्कल पैकेट की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, नेशनल फिस्कल पैकेट, इसकी भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, और कोई फंडिंग का बंदोबस्त भी नहीं किया गया। यानी वफाक पैसे देगा, पंजाब के अंदर एक सड़क बनेगी। अब मेरा सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का कसूर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपसे 4000 अरब अपना जाती मांग रहे हैं। वो किस मद में मांग रहे हैं? देखें, एक तो खैबर पख्तूनख्वा को आपने पैसा देना है, उनकी पन बिजली का जो खालिस उनका मुनाफा है वो देना है। दूसरा, उनके बकाया जात है वो भी आप नहीं दे रहे उन्हें। तीसरा, जो उनके फाटा के पैसे आपने देने हैं वो भी आप उनको नहीं दे रहे। और चौथा, एक और पैसा है जो NFC में उनका हिस्सा है, वो भी आप उनको नहीं दे रहे। तो जब आप खैबर पख्तूनख्वा को पैसा नहीं देंगे और पंजाब को इजाफी पैसा देंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे जनाब तफरीक पैदा होगी, इससे वफाक कमजोर होगा कि एक सूबे को जहां पे आपकी भतीजी वजीर आला है वहां को आप इजाफी फंड दे रहे हैं ताकि बड़े बड़े मंसूबे लगा के उनके अंदर से कमीशन अपने घर ले जाएं। नॉर्मली कमीशन ही होता है ना, इसके अंदर कमीशन का ही चक्कर होता है, कमीशन अपने घर ले जाए बड़े बड़े मंसूबे लगा के, और बाकी सूबे जिनके मंसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका पैसा रोक के आप बैठ जाएं। अब करेंगे पता क्या? ये बारीक वारदात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि वारदाती है, मुझे इनकी वारदात पकड़ने का पता है। ये करेंगे ये कि अब सुबाइयत का कार्ड खेलेंगे। जैसी आवाज उठेगी ना इस मंसूबे के खिलाफ कि यार आप वफाक से पैसे क्यों ले रहे हैं, वफाक बाकी सूबों को पैसे क्यों नहीं दे रहा, ये ज्यादती क्यों की जा रही है, और पंजाब अपने पैसों से क्यों नहीं बना रहा, पंजाब ने पैसा किया किधर है, पंजाब इतने खसारे में क्यों जा रहा है, इसका जवाब पता क्या देंगे? ये कहेंगे आपकी तरक्की हजम नहीं हो रही, फितनों को आपकी तरक्की हजम, इस किस्म की बातें ये करेंगे। ये सूबाइयत का कार्ड खेलेंगे, ये पंजाबियत का कार्ड खेलेंगे, ये घटिया हरकत करेंगे। पंजाब ऐसा नहीं है, पंजाब बहुत बड़े दिल का है, पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब को पता है कि सबको उनका हक मिलना चाहिए, जिस जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। आप बाकी सूबों का हक खाकर पंजाब के अंदर पैसा लगाएंगे, इससे पंजाबी कोई खुश नहीं होंगे। पंजाबी के दिल बहुत बड़े हैं, पंजाब के लोग आपको पता, पंजाब के लोग आपको बता देंगे अगले इलेक्शन में कि इन चीजों से पंजाबी खुश हुए या नाराज हुए।